چلتے ہیں. تو مولا حسین نے اپنے سارے ہاشمی جوان لیے. جناب قاسم بھی ہیں, جناب علی اکبر بھی ہیں, جناب عباس بھی ہیں, جناب مسلم کے بھائی بھی ہیں, جناب مسلم بھی ہیں. سارے مولا کے ہاشمی جوان ساتھ ہیں. ایک مرتبہ دارالعمارہ کے باہر پہنچے تو مولا نے کہا تم سب یہیں رک جاؤ, اگر میں اپنی آواز کو بلند کروں تو پھر اندر آ جانا, ورنہ میں بات کر کے واپس آ رہا ہوں. بنی ہاشم کے جوان باہر رک گئے. مولا امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. گورنر کے ساتھ ملعون مروان بھی بیٹھا تھا. اس نے پیغام دیا شام کا بادشاہ مر گیا ہے, یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے. اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی بیعت لی جائے. مولا امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اے حاکم صبح ہونے دے, صبح ہوگی پھر دیکھیں گے کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ کہہ کر جب امام حسین علیہ السلام واپس جانے لگے تو مروان ملعون نے پلٹ کر کہا موقع اچھا ہے, حسین اکیلے ہیں, جلدی سے گرفتار کر ان کو. جیسے ہی کہا نا اس نے گرفتار کر, ایک مرتبہ مولا حسین پلٹے, بلند آواز سے کہا ابن الزرقاء تیری یہ جرت ہے کہ تو ہمیں گرفتار کرے گا یا تو ہمیں قتل کرے گا. جیسے مولا امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی تو سب سے پہلے جو اندر ہاشمی جوان آیا مولا عباس اندر آیا. تلوار ہاتھ میں لے کر اندر آئے مولا عباس. کس کی جرت ہے, کس نے گستاخی کی ہے, بتایا جائے. مولا سے اجازت طلب کی کہ مولا بتائیے میں ان کا سر قلم کر دوں. کہ نہیں عباس ہمیں جنگ نہیں کرنا ان سے, جو ہم نے بات کرنا تھی وہ کر لیا, واپس پلٹیں. بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر آئے. شہزادی زینب کی عجیب حالت ہے کہ بھائی کیا ہے, اللہ جانے کیا خبر ہے. کبھی گھر سے باہر صحن میں بھی آتی ہیں, کبھی کمرے میں جاتی ہیں, گھر کے صحن میں کبھی ٹہل رہی ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا حسین اندر پہنچے فوراً گئی بھائی خیریت. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بہن زینب وہ وقت آ گیا ہے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اے بہن زینب سفر کی تیاری کیجئے, اب نانے کی امت حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دے گی. شہزادی زینب کو کہا سفر کی تیاری کیجئے. جب یہ خبر جناب ام ہانی کو پہنچی, جناب ام ہانی سبھی پھوپھی ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی, کہا ایک مرتبہ ذرا حسین کو بلایا جائے, میں نے بات کرنا ہے. مولا حسین پہنچے, پھوپھی اماں کیا خبر ہے, خیریت ہے؟ کہا بیٹا ہم نے سنا ہے کہ تم کا سفر کا ارادہ ہے. کہا ہاں پھوپھی اماں. کہا بیٹا ہمارے گھروں کی روایت یہ ہے, بنی ہاشم کی روایت یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے تو جنوں کی عورتیں ہم پر گریا آ کر کرتی ہیں, ہمارے گھروں میں گریا ہوتا ہے. اے بیٹا کچھ دنوں سے میں جنات کی عورتوں کے گریا کی آوازیں سن رہی ہوں. جب تیرا نانا دنیا سے جانے لگا تھا یہ عورتیں آ کر گریا کر رہی تھیں. جب تیرا اماں دنیا سے گئی تھی ان عورتوں نے گریا کیا تھا. جب تیرے بابا کی شہادت کا وقت تھا یہ عورتوں نے گریا کیا تھا. اب کچھ دنوں سے میں پھر گریے کی آوازیں سن رہی ہوں. کوئی گن آواز سے کہتا ہے واہ حسینا, اے واہ حسینا. اے بیٹا تو عراق کا سفر ہے, تو کچھ دنوں میں عراق کا سفر ملتوی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ پھوپھی کو تسلی دی, کہا پھوپھی اماں آپ تسلی رکھیے خیر ہوگی. ایک مرتبہ جب ام سلمہ کو پتا چلا, جب ام سلمہ نے بلایا, کہا بیٹا میری بات سن کر جائیے. کہا نانی اماں خیریت ہے, بولیے کیا
کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تیرے نانا جب دنیا سے گئے تھے تو کہہ گئے تھے کہ بتا کر گئے تھے کہ میرا بیٹا حسین جب عراق کا سفر کرے گا تو میرا بیٹا حسین عراق کا سفر کرے گا، خیر نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ تسلی دی، اپنی نانی کو تسلی دی، کہا نانی اماں میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے، کیا دیکھا؟ ایک لاشا نیچے بڑا ہوا ہے۔ نابے امام حسین نے کہا نانی اماں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے حسین کا لاشا نظر آ رہا ہے، شہادت قریب ہے، نانے کا وعدہ ہے، جو حسین نے وعدہ اللہ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا ہونا ہے، اس کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے رخصت کیا، ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے انصار اور عوان کو اکٹھا کیا، سب کو تیاری کا حکم دیا۔ جب سارے اپنے اپنے تیاریوں میں لگ گئے ہیں، جب رات کا وقت ہوا، راوی کہتا ہے جب آدھی رات کا وقت ہوا اس وقت حسین ابن علی گھر سے نکلے، راوی کہتا ہے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، ایک مرتبہ نانا کے روزے پر پہنچے، اس عالم میں پہنچے جیسے کوئی بادشاہ چل رہا ہو، کوئی شہنشاہ جا رہا ہو، ایسے قدم بڑھاتے تھے، اتنے اطمینان سے جا رہے تھے، اپنے آپ کو نانے قبر پر گرایا، نانے قبر سے لپٹے، اے نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، قبر رسول سے ودا ہو رہا ہے، اے نانا تیری قبر کی جدائی برداشت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ روتے روتے آنکھ لگ گئی، جب کیا دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، گود میں مولا حسین کو لیا، پیار کیا، کہا بیٹا وہ وقت قریب ہے جو تیرا وعدہ ہے، تیری شہادت قریب ہے۔ ایک مرتبہ آنکھ کھلی، ایک مرتبہ نانے کے روزے سے ودا ہوئے۔ اب راوی کہتا ہے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر پہنچے، ایسے پہنچے جیسے کوئی بادشاہ چل رہا ہو، کوئی دنیا کا شہنشاہ جا رہا ہو، اپنے بھائی کو سلام کیا، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے۔ اب راوی کہتا ہے ایسے دوڑے جیسے بچہ ماں کی قبر کی طرف جاتا ہے، اپنی ماں کی قبر پر گرایا، اماں حسین کا آخری سلام قبول کر، اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ قبر سے آواز آئی اے میرے بے غریب وطن بیٹے حسین، ماں کا تجھ کو سلام ہو۔ ہاں دارو رات کو جب قافلہ تیار ہو گیا، سب سے ودا ہو لیے، ایک مرتبہ جب قافلہ چلا، مولا عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، کہا مولا آقا وہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، کہا کون ہے چلا آ رہا ہے، ہم تو سب سے رخصت ہو گئے ہیں، کہا آپ کی بیٹی فاطمہ سغرا آ رہی ہے، وہ بیمار آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے گھوڑا دوڑایا، پیچھے آئے، بیٹی کے گوشت مل لیا، بیٹی سے ملے، کہا بیٹی ہم تو آپ کو رخصت کر آئے ہیں، کہا بابا میرا دل کرتا ہے ایک مرتبہ علی اصغر کو میں گلے لگاؤں، اپنے بھائی کو گلے لگاؤں، علی اصغر کی محبت مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو لایا گیا، بی بی فاطمہ سغرا نے گود میں لیا، بچہ ایسے گود میں بٹھا جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے بچھڑا ہو۔ ہاں دادارو مولا جب چلنے لگے، جناب علی اصغر کو لینے لگے، اب جناب علی اصغر گود میں نہیں آتے، ماں نے کوشش کر لی، پھوپھی نے کوشش کر لی، اب جناب علی اصغر فاطمہ سغرا سے ودا نہیں ہو رہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین آگے بڑھے، کان میں کچھ کہا، بچے نے گود چھوڑی، مولا حسین کی گود میں آ گئے، یہی کہا ہوگا نا اصغر تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ ازادارو قافلہ رخصت ہو گیا، فاطمہ سغرا خاک پر بیٹھ گئی، انتظار کرتی رہی کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا، علی اکبر آئے گا، فاطمہ سغرا کو لے کر جائے گا۔ آزادارو پتہ چلا روز عاشوراء ایک پرندہ آیا، اپنے خون سے رسول اللہ کے روزے پر خون کی بارش کرنے لگا کہ حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔